اور ائمہ کرام نے حدیث کی حفاظت کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دی، انہوں نے اپنی دولت داؤ پہ لگا دی۔ امام اجلونی اپنی کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ درج کرتے ہیں کہ امام صاحب ایک دفعہ سمندر میں ایک سفر میں تھے، کشتی میں سوار تھے، اور آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ کتنی اشرفیاں تھیں؟ 1000 اشرفیاں۔ کشتی میں سفر کے دوران ایک بندہ آپ کا دوست بن جاتا ہے اور اس کو پتہ چل گیا کہ امام صاحب کے پاس 1000 اشرفیاں موجود ہیں۔ ایک دن رات گزرنے کے بعد صبح سو کے اٹھا تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ میری 1000 اشرفیاں غائب ہیں اور وہ اسی کشتی میں کسی نے چرائی ہیں۔ اب کشتی کے جو مالک تھے انہوں نے مسافروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم تھا کہ 1000 اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں، اور میں نے اس کے ساتھ یہ جو بات ذکر کی تھی اپنی اشرفیوں کے حوالے سے، اس کا دل بے ایمان ہو گیا ہے۔ اس لیے امام صاحب نے کیا کیا، چپکے سے 1000 اشرفیاں پکڑ کے وہ دریا میں پھینک دیا۔ 1000 اشرفیاں، بہت بڑی دولت، آپ نے پکڑ کے پانی میں پھینک دی۔ امام صاحب کی تلاشی لی گئی، آپ سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، سفر ختم ہوا۔ وہ بندہ امام صاحب کے پاس آیا، کہا جناب والا آپ کے پاس 1000 اشرفیاں موجود تھیں، آپ نے خود مجھے دکھائی تھیں، لیکن جب تلاشی لی گئی آپ سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، کچھ بھی مال و دولت آپ کے پاس موجود نہیں تھا، وہ اشرفیاں کہاں گئی؟ تو امام صاحب کہنے لگے، اے میرے بھائی تیری نظر میرے مال پر تھی، لیکن میری نظر اپنی عزت پر نہیں، اپنے مقام پر نہیں، بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث پر تھی، کیونکہ میری کتاب کو، صحیح البخاری کو، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مقدس کے بعد، اگر اس دنیا میں کسی بھی کتاب کو دین اسلام میں سب سے بڑھ کر بہترین درجہ حاصل ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ آپ کو اس بات کا علم تھا کہ میری حدیث کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، میرے علم کو بڑے مقام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ یہ بات کہنے لگے، اگر تیرے الزام کی بنیاد پر مجھ سے 1000 اشرفیاں برآمد ہو جاتی تو کل کو قیامت تک کوئی بندہ بھی امام بخاری کی بات پہ یقین نہ کرتا۔ اور میری بات پہ بے یقینی کی وجہ اور بنیاد اور اس کا نتیجہ کیا بننا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پر لوگوں نے یقین نہیں کرنا تھا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے محنت کی، اس طرح سے ان لوگوں نے کوشش کی۔